پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ ایک بار پھر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ سب کی نظریں پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں اس وقت۔ پنجاب میں تو حکومت بن چکی ہے، اب اسلام آباد میں یعنی قومی اسمبلی کے اجلاس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر کافی تنازع بن گیا ہے، اگرچہ انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے ابھی بہت سارے اعتراضات باقی ہیں، الیکشن ٹرائبونلز میں کیسز چل رہے ہیں، اسمبلیاں ابھی بھی نامکمل ہیں، ان اعتراضات کی وجہ سے قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے، اور اسی وجہ سے صدر عارف الوی نے 29 فروری کو اجلاس بلانے سے انکار کر دیا تھا حکومت کی سفارش کے مطابق، اور اب قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف جو پچھلی قومی اسمبلی تھی اس کے اسپیکر نے 29 فروری کو اجلاس بلا لیا ہے۔ اب بڑی ایک مخمصے کی صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نے اپنی تمام توپیں صدر عارف الوی کی طرف کر دی ہیں، یہ کہہ کے کہ انہوں نے اپنا دامن داغدار کر دیا ہے اپنے یہاں سے ایوان صدر سے رخصت ہوتے ہوئے۔ لیکن کیا واقعی انہوں نے دامن داغدار کیا؟ کیا واقعی انہوں نے کوئی ایسی آئینی خلاف ورزی کی ہے؟ اس سے پہلے بھی آئینی خلاف ورزیاں تو بہت ہیں، مطلب 3 کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہیں اپنی مایعات سے کہیں زیادہ عرصہ گزار چکے ہیں، وقت پہ انتخابات نہیں ہوئے۔ تو اسی حوالے سے آپ نے سوچا کہ آپ کی ملاقات آج آپ کے جانے پہچانے چہرے اطہر کاظمی صاحب سے کرواتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، تو اطہر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم اسپیئر کیا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت تنازع چل پڑا ہے ڈاکٹر عارف الوی کے انکار کے بعد سے، اس پہ آپ کا نقطہ نظر کیا واقعی وہ اپنا دامن داغدار کر کے ایوان صدر سے رخصت ہو رہے ہیں؟ امتیاز صاحب، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہمیں تسلسل میں دیکھنا پڑے گا، اس کے پیرائے میں، اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہوا کہ ون فائن مارننگ عارف الوی صاحب نے کہا کہ میں یہ اجلاس نہیں بلا سکتا۔ یہ وہ جو ہماری جو حالیہ تاریخ ہے، ویسے تو ہماری پچھلی تاریخ میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ جو 2-2.5 سال کی تاریخ ہے، اس میں جمہوریت کے نام پہ جمہوریت پسندوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ وقت پہ انتخابات نہیں کروائے گئے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کتنے عرصہ رہا، قومی اسمبلی میں کس قسم کی قراردادیں پیش کی گئیں، وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو ابھی اچانک ان کو یہ لگتا ہے کہ جو وقت پہ اگر اجلاس نہیں ہوا تو شاید یہ کوئی جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، یا صدر مملکت خدا نخواستہ کوائن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو پارلیمنٹ سے مکمل ہونا ہے، پارلیمنٹ نے پہلے پورا ہونا ہے، تمام لوگوں کی یہاں پہ نوٹیفیکیشن ہوگا، اس کے بعد اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تو یاد ہے کہ آئینی حد ہے کہ 21 روز کے اندر آپ نے انتخاب کے بعد اجلاس بلانا ہے، لیکن آپ کو یہ یاد نہیں تھا اس وقت جب 1 سال ہو گیا تھا، آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھے ہوئے تھے زومو میں، اس پہ تو آپ نے اس طرح اعتراض نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں یہ بنیادی طور پہ جو اس وقت کوشش ہے کہ تمام آئینی عہدوں کو جلد سے جلد لیا جائے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے 2 صوبوں میں، وفاق میں، لوگوں کو وقت کے اوپر ووٹ کا رائٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے آئین کے مطابق، اب ان کی خواہش ہے کہ جلد از جلد یہ جو کیک تیار ہوا ہے اس کے پیسز بانٹے جائیں۔ اور اس میں مین ایشو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آنا ہے، اور اس کے بعد صدر زرداری صاحب نے آنا ہے اسی سینٹ کے ٹینیور کے اندر۔ تو میرے خیال میں اس کے لیے بھی کوشش ہے کہ جلد از جلد اجلاس بلایا جائے اور تمام آئینی عہدے آپس میں بانٹے جائیں۔ اچھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ پاکستان میں اب کم از کم موجودہ حالات میں آئین اور قانون کا مسئلہ نہیں رہا ہے؟ آئین اور قانون کا مسئلہ صرف اس وقت اٹھتا ہے، یہ ٹیکنیکل موشگافیاں یہ اس وقت اٹھائے جاتے ہیں نکات جب بات آتی ہے پی ٹی آئی، عمران خان یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی۔ جی دیکھیں، یہ بڑا سبجیکٹو سا ہو گیا ہے آئین اور قانون والا مسئلہ۔ جہاں پہ آپ کو کوئی چیز آپ کے حق میں جا رہی ہو تو ہر کسی کو آئین اور قانون یاد آ جاتا ہے۔ ہم قطن میں یہ نہیں کہتا کہ جی عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا اس میں کوئی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، اور وہ ایک حقیقی معنوں میں ایک آئینی دور تھا۔ اس دور کے اندر بھی آپ بھی تنقید کرتے رہے، دیگر لوگ بھی تنقید کرتے رہے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم بھی تنقید کرتے تھے۔ بعد میں وہ لوگ بھی کہتے جی یہ بھی ہم نہیں چلا رہے تھے، وہ بھی ہم نہیں چلا رہے تھے، تو بھائی اقتدار تو آپ کے پاس تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو رجیم یہاں پہ آئی، جو حکومت یہاں پہ آئی، وہ بنیادی طور پہ آئی کس لیے تھی، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔
اس لیے کہ ان کا ایک ٹوٹل نعرہ یہ تھا کہ اس دور میں آئین کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے. یہ ایک واحد سا ان کا نعرہ تھا. یہ اس کی میں بیسک آپ کو تشریح بتا رہا ہوں کہ آئین کی ہم نے پاسداری کرانی ہے, یہاں پہ ایک سلیکٹڈ ہے, اس کو ہٹانا ہے, اور حقیقی معنوں میں عوام کا یہاں پہ راج ہوگا. لیکن انہوں نے آ کے اس کے بعد جو آئین کے ساتھ کیا, اس کی شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر ملتی ہو کسی جمہوری دور میں, کہ اتنا بڑا جمہوری اتحاد جو شاید دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جمہوری اتحاد تھا, لیکن جیسے انہوں نے جمہوریت کے ساتھ کیا, جس طرح جمہوریت کو رسوا کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جو فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ہوا, جو آپ نے عدالتوں کے ساتھ دیکھا کہ عدالت حکم دیتی ہے, بندہ رہا ہوتا ہے, انتظامیہ دوبارہ پکڑ لیتی ہے. پاکستان کی متعدد ہائی کورٹس نے یہ آبزرویشنز دیں کہ آپ جو ہے ضمانت کے ساتھ ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کر لیں. تو ان حالات کے اندر وہ پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے اتحادی آپریٹ کرتے رہے. اور اب جب وہ لوگ آئین کی بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں, کیا آپ نے اپنے دور کے اندر آئین کی پاسداری کی؟ کیا جو آپ لوگ کرتے رہے وہ آئین کے مطابق تھا؟ اب آپ دیکھ لیں ریزرو سیٹوں کا جو معاملہ ہے, اس میں بھی الیکشن کمیشن کے اندر آج نون لیگ کے وکلا بھی پہنچے ہوئے تھے. بھائی اگر سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹیں مل رہی ہیں, عوام کا مینڈیٹ مل رہا ہے, تو آپ یہاں پہ کس طریقے سے اس میں جو ہے ایک طرح سے وہ کلیمٹ ہیں. تو آج وہاں پہ پھر کہا بھی گیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے کہ آپ کھل کے سامنے آ جائیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی, ان کی خواہش ہے کہ وہ ریزرو سیٹیں بھی ہمارے مابین بانٹ دی جائیں. تو میرے خیال میں یہ آئین اور قانون کی بات تبھی کی جاتی ہے جب آپ کا کوئی ذاتی مفاد جو ہے کسی چیز سے ٹکراتا ہے. ویری انفارچونیٹ ہے, پر یہی صورتحال ہے اس وقت. اچھا, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی چونکہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے, لہٰذا آپ اسی حساب سے آئین کو, قانون کو موڑ لیں جب آپ کا جی چاہے. لیکن جب عطر کی امتیاز کی بات آئے, عمران خان کی, ان کی بات, عمران خان تو چلیں وہ بیچارے جیل کے اندر چلے گئے, ہمارے آپ کے لیے آئین جو ہے, قانون مکمل طور پہ اس پہ لاگو ہوتا ہے. لیکن جب ان کے مطلب کی بات آ گئی تو وہ پھر اپنے طریقے سے وہ لاٹھی گھماتے ہیں. تو ابھی اس حالات میں جو آپ نے ابھی بات کی پی ڈی ایم کی, کہ پی ڈی ایم نے خود ایک ایسا راستہ اختیار کیا. پہلے تو سہولت کاری کے ذریعے حکومت میں آ گئے, پھر اب دوبارہ پی ڈی ایم 2 بھی ظاہر سہولت کاری ہوئی ہے. تو اس میں جو اس ملک کے اندر ہم آپ بات کرتے رہے رول آف لا کی, قانون کی بالادستی کی, مجھے لگتا ہے کہ وہ اب عملاً بے معنی ہو کے رہ گئی ہے. اور اب تھوڑی سی میری تمہید, سوال لمبا ہو جائے گا, کہ امریکہ کا فارن افیئرز ایک میگزین ہے, اس نے حال ہی میں 15 فروری کو ایک آرٹیکل میں لکھا کہ اس وقت اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے, وہ اس کے لیے وہ گائیڈنس, رہنمائی حاصل کر رہا ہے امریکہ سے. وہ کیسے کہ جو 9/11 کے بعد امریکہ نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قوانین بنائے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے ملک میں جا کے دہشت گردوں کو اپنے قومی مفاد میں مار سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ایک وتیرہ اختیار کر لیا گیا ہے کہ آپ, چونکہ آپ کا سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد میں یہ چیزیں ہیں, لہٰذا آپ اس کے مطابق پالیسی اختیار کر رہے ہیں. اب اس کے نتیجے میں مریم نواز بن گئی ہیں وزیر اعلیٰ, اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب دوبارہ انشاءاللہ وزیر اعظم بن جائیں گے. فریال تالپور سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہیں, ان کے بھائی جان صدر بن جائیں گے. کیا پاکستان کی قسمت میں یہی کچھ لکھ دیا گیا ہے؟ ان دو خاندانوں کا عدل بدل, بس روٹیشن چلتی رہے گی. دیکھیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک تو جس طریقے سے انتخابات ہوئے, اس سے پہلے کا جو پیریڈ تھا وہ بڑا کوشچنیبل ہے. اس پہ اگر آپ کوئی حتمی رائے قائم نہ بھی کر سکیں, لیکن بہت ساری ایسے پوائنٹرز ہیں, بہت سارے ایسے حقائق ہیں جن کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ سارا عمل صاف اور شفاف نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے بھی پھر آوازیں آئیں, دیکھا گیا کس طرح ایک جماعت کا سمبل لے لیا گیا. پھر اگر آپ لاہور شہر کی بات کریں تو صرف لاہور شہر کے اندر تحریک انصاف کے پاس 31 ڈیفرنٹ سمبلز تھے. 31 ڈیفرنٹ سمبل. یہ ایک کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس طرح مینج کرنا آسان نہیں ہوتا. ووٹر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ووٹ ڈالیں گے. پھر اس عمل کے بعد بھی کیا ہمیں شفافیت دیکھنے کو ملی؟ کیا ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو جیتے ہیں ان کی جیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کوشچن نہیں؟ اگر مریم بی بی کی بات کر لیں, پی پی 159 کی,
تو ان کے جو مد مقابل ہیں مہر شرافت صاحب، وہ فارم 45 اٹھا کے پھر رہے ہیں، عدالت میں گئے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے کہ جناب میں تو فارم 45 کے مطابق میں جیتا ہوا ہوں. تو مریم بی بی کا تو اپنا مینڈیٹ کوشچنیبل ہے، اور جو نتیجہ ہے آیا ہے، اور اس میں بھی غالباً ان کی کوئی 2000 کی لیڈ ہے. اب لاہور جیسے شہر میں مریم نواز ایک بنیادی طور پہ ایک کھمبے کے مقابلے میں صرف 2000 کی لیڈ سے اگر جیتتی ہیں صوبائی اسمبلی کی نشست پہ، تو یہی ایک بہت بڑا کوشچن ہے. پر اینی وے اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جو آبادی کو اگر آپ دیکھ لیں، ہمارے ملک کو دیکھ لیں، مجھے جو بنیادی طور پہ ایشو ہوتا ہے، اکثر لوگ اس کے اوپر شاید اتفاق نہ کریں، اعتراض بھی کریں، بھوکے ننگوں کے جو خوش لباس حکمران ہیں نا، وہ کبھی بھی ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جو ایسی قوم جس کے 45% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، مناسب خوراک نہیں ہے، وہاں پہ اتنے خوش لباس حکمرانوں کو تو دیکھ کے ہی میرا دل بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیسے سنگ دل ہیں کہ آپ لاکھ روپے کا جوتا پہن لیتے ہیں، آپ 4 لاکھ کی گھڑی پہن لیتے ہیں، آپ ڈیزائنر 4 کپڑے لاکھ تو پہنتے نہیں، ہیں، تو 4 کروڑ کی گھڑیاں لگاتے ہیں. پہنتے ہیں. میں غریب آدمی ہوں نا سر، تو میں وہ کروڑ کہتے ہوئے میری زبان ہی پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ تو اب یہ حالت ہے. ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ دبئی میں یا ابو دھابی میں کہیں نواز شریف صاحب گھوم رہے تھے، انہوں نے نئی گھڑی خریدی، اور گھڑی خرید کے پھر وہ دوستوں کو بتا رہے تھے، کہتے دیکھو یار یہ لگتا ہے کہ 3 کروڑ کی گھڑی ہے. تو جہاں پہ ان کا وہ پیمانہ کروڑوں کا ہو نا، وہ پھر جو 30 40 50 25 20 ہزار کمانے والے، ان کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ جو مرضی لیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ آپ کو کیسے ادراک ہوگا کہ وہ شخص جو 30,000 روپے ماہانہ میں گزارا کرتا ہے، آپ کیسے اس کے مسائل سمجھ سکیں گے. آپ یہ دیکھ لیں نا، الیکشن کمپین کے دوران بھی دیکھ لیں، وہ فیصلہ آباد گئے ہیں، ایک موٹر وے اور آ جائے گی، اورنج ٹرین آ جائے گی. فیصلہ آباد وہ شہر ہے جہاں پہ ہیپاٹائٹس اتنے برے طریقے سے پھیلا ہوا ہے کہ آبادی کا بڑا حصہ اس موذی مرض کا شکار ہے، کیونکہ پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اب جن لوگوں نے منرل واٹر پینا ہو تو ان کے لیے تو اورنج لائن، اور ان کے لیے تو وہی موٹر وے ہی ہوگی. وہاں پہ تو جا کے آپ کو ادراک ہونا چاہیے تھا کہ اس آبادی کا مسئلہ کیا ہے. وہاں پہ تو لوگ پانی سے مر رہے ہیں، گندے کیمیکلز ملا پانی آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے. لیکن وہ آپ جس طرح میں نے عرض کیا کہ زمینی حقائق سے ہمارے حکمراں بہت زیادہ دور ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ یہ ان کے رہائش، ان کا رہنا سہنا، آپ ان کی تعلیم دیکھ لیں، آپ ان کے علاج دیکھ لیں، وہ سب ملک سے باہر ہوتے ہیں. پر انفارچونیٹلی یہ جو ہے اس طرف دھیان نہیں کرتے. پر اس میں پازیٹیو چیز یہ ہے کہ عوام نے ان کو اس دفعہ ووٹ آؤٹ کر دیا ہے. یہ مسترد شدہ ہیں، یہ جتنی مرضی حکومتیں بنا لیں، عوام نے ان کو مینڈیٹ نہیں دیا، یہ سب کو پتا ہے. اس لیے کہ بھٹو صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کے خلاف ووٹ مانگا تھا، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ مانگا تھا، کسی نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا. لوگوں نے ڈھونڈ کے تحریک انصاف کو ووٹ دیا. تو پاپولر ووٹ اس وقت تحریک انصاف کا ہی ہے. یہ لوگ مسترد ہو چکے ہیں. اب یہ کتنا عرصہ اس طرح سسٹین کر سکیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال، اس سے آگے جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، they'll vote them out. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی فیصلے کرنے والے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، انہیں بھی تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ جو ماڈل گزشتہ 40-50 برسوں سے اپنایا ہے، اس کی افادیت کھو چکی ہے. اس کے ذریعے پاکستان میں عوام کو روزگار نہیں مل سکا، عوام کو انصاف نہیں مل سکا، وابڈا کا نظام نہیں ٹھیک ہو سکا. دیکھیے، نواز شریف صاحب نے پہلی مرتبہ 1997 میں جنرل ذوالفقار کو وابڈا کا چیئرمین لگایا تھا. وابڈا آج بھی وہیں کا وہی ہے، الٹا اس کے نقصانات پاکستان بھر میں بہت زیادہ ہو چکے. بقول خواجہ آصف کے، وہ بھی چونکہ وزیر رہے ہیں اس شعبے کے، کہ کئی شہروں میں تو 80-85% تک بجلی چوری ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے فیصلے کرنے والے، اب سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جس کا کام اسی کو سانچے. اس میں امتیاز صاحب دیکھیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ بھی آئسولیشن میں کام نہیں کرتا. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے پیچھے کیوس ہو اور بیچ میں آپ یوٹوپیا کریٹ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم سے باہر سے بندے بھیجیں گے اور وابڈا درست ہو جائے گا.
जब तक पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ नहीं चलेगा, सिंक्रोनाइज नहीं होगा, कुछ भी नहीं चल सकता। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो तो पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट कमजोर हो तो जमहूरियत मजबूत हो जाएगी, जमहूरियत कमजोर हो तो एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो जाएगी, पार्लियामेंट कमजोर हो तो एस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आइन के अंदर वाजे लिखा हुआ है जो चीजें हैं, अगर हम उन पे अमल दरामद करेंगे, जुडिशरी मजबूत होगी तो पाकिस्तान का शहरी मजबूत होगा, पाकिस्तान का शहरी मजबूत होगा तो पार्लियामेंट मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगा तो आइन मजबूत होगा, आइन मजबूत होगा तो हमारा जो है दिफा का निजाम मजबूत होगा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत होगी। तो जो लोग इस चीज पे काम करते हैं कि जनाब ये चीज कमजोर हो जाए या वो चीज कमजोर हो जाए तो ये मजबूत हो जाएगी, नहीं, हमने तमाम इदारों को मजबूत करना है, इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है, जो हमने अपने दीगर इदारों को मजबूत करना है, जुडिशरी को मजबूत करना है। ये सब मजबूत होंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा। पाकिस्तान चलेगा तो आपकी और मेरी सहाफत चलेगी, किसी की सियासत चलेगी, किसी की वकालत चलेगी। तो ये जो एक दूसरे से तनाव है ना कि इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस जनाब सियासतदान और सियासतदान वर्सेस सहाफी, सहाफी वर्सेस खुदा ना खास्ता अदलिया, ये माहौल खत्म होना चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए कि हम सब एक टीम है, हम एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि भाई आपका ये इशू है, वो हमें बताएं आपका वो इशू है। तो ये मिलके चलना पड़ेगा। और जो फैसला साज की टर्म है, मैं समझता हूं कि फैसला साज 25 करोड़ हैं, और जो इज्तिमाई शऊर है, जो कलेक्टिव विजडम है, जब उस पर हम इन्हिसार करेंगे तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल, पत्थर आपने सही कहा। कोई भी काम आइसोलेशन में नहीं होता है, बल्कि जो इज्तमाही विजडम है उसका तकाजा यही है कि तमाम इदारे, तमाम शोबों को मजबूत किया जाए, जिसका जो काम है आइन के मुताबिक वो करे, और जो अवामी एस्पिरेशंस हैं उनका भी बहरहाल ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जमहूर दरअसल किसी भी रियासत के, किसी भी मुल्क के मालिक होते हैं। और 8 फरवरी के इंतखाबात में उन्होंने अपना फ़ैसला दिया। वो अलग बात है कि 9 फरवरी को नताइज कुछ और हो गए। और बल्कि जावेद लतीफ़ साहब का ये कहना है, जो PMLN के बड़े वोकल लीडर हैं, कि जी हम पे अब 9 फरवरी को जीतने वालों को मुसल्लत कर दिया गया है मौजूदा हुकूमत में। तो इनके साथ साथ रफ़ीक ने भी कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें की। अल्लाह करे कि इन सबको थोड़ा सा पाकिस्तान के जो गालिब अक्सरियती अवाम हैं उनका भी ख्याल आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अतर, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपके साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।